بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحومین کی طرف سے روزے اور نماز کے لیے فدیہ کے چند مسائل پیش خدمت ہے۔ اس میں سے نمبر 1، جو شخص ایسی حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے روزے اور نمازیں موجود ہوں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے، وصیت کر کے جائے کہ میرے اتنی نمازیں ہیں اور اتنے روزے ہیں۔ وصیت اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر وصیت نہیں کرے گا تو اس کے ورثاء کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ اس کی نمازوں کی اور اس کے روزوں کے فدیوں کو وہ دیں، اس لیے یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے کفن دفن کے جو سارے انتظامات ہیں، ان انتظامات کو اس کے پیسوں سے پورا کیا جائے گا اور اسی کے پیسوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور اس کی وصیت جو اس نے وصیت کی ہے، وصیت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وصیت ہمیشہ 1/3 مال پر جاری ہوتی ہے، 1/3 پر، اس سے زیادہ پر وصیت جاری نہیں ہوتی ہے۔ تو 1/3 مال جو اس کا ہے وہ اس کا مال نکالا جائے گا وصیت جو کی ہوئی ہے اس کے لیے، اور وہ مال نکال کر باقی مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور اس مال سے جو ہے وہ اس کی روزے کی اور نمازوں کی جو فدیہ ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر ورثاء کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کریں، جو مال ورثاء کو ملا ہے اس میں سے وہ دیں۔ ہاں، اگر اخلاقاً وہ ادا کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ادا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اخلاقاً وہ ادا کر رہے ہیں تو، ورنہ اگر ادا نہیں کر رہے تو اس صورت میں ان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو مرنے والوں کے ورثاء ہوتے ہیں وہ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی ہوتی، اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کے روزے ہوتے ہیں یا اس کی نمازیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے لوگ ورثاء کو پریشان کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا باپ تھا، تمہاری ماں تھی، تمہارا فلان تھا، وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے، لہٰذا اس کے مال میں سے اس کے فدیوں کو ادا کیے جائے، نماز کے اور روزے کے فدیوں کو ادا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر وصیت نہیں کی ہے مرنے والے نے تو ورثاء پر واجب نہیں ہے اخلاقاً، وہ اگر ادا کر دیں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ورنہ ان پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وصیت کی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی وصیت پر، جائز وصیت کے اوپر عمل کرنا یہ ورثاء کے اوپر واجب ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے جو روزے ہیں یا اس کی جو نمازیں ہیں ان کا فدیہ کتنا ہے، اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ یا نمازوں کا فدیہ، وہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ 2.25 کلو گندم صدقہ فطر کے برابر اس کا فدیہ ہے۔ تو آج کل 2024 کے حساب سے جو گندم کا فدیہ ہے تقریباً 300 روپے ہے، تو پر نماز 300 روپے یا پر روزہ 300 روپے، ایک روزے کا 300 روپیہ ہے، 2 روزے ہیں تو 600 روپے ہوگے، 3 روزے ہیں تو 900 روپے ہوگے۔ اس طریقے سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے نماز ہیں، نمازوں کا فدیہ بھی اس کے صدقہ فطر کے حساب سے ادا کیا جائے گا۔ نمازوں میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 5 نمازیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک وطر کی نماز ہے جو واجب ہے، اس کی قضا کرنا واجب ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل 6 نمازیں ہو گئی ہیں، اور روزے کا حساب جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اس حساب سے۔ اور پھر تیسری بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ میت نے یا مرنے والے نے اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے، اور منت مان کر، یعنی روزے کی منت مانی ہوئی ہے اور منت مان کر اس نے اس روزے کو نہیں رکھا، تو ظاہر بات ہے وہ بھی اس کے ذمہ قضا واجب تھی، تو اس کا بھی فدیہ جو ہے اسی حساب سے ہوگا، صدقہ فطر کے حساب سے ہوگا۔
جو فدیہ آپ رمضان کے روزوں کا دے رہے ہیں یا جو فدیہ آپ اس کی نمازوں کا دے رہے ہیں، اس کے منت کے روزوں کا فدیہ بھی اسی حساب سے ہوگا. یعنی صدقہ فطر کے حساب سے 1.25 کلو گندم دیں یا 1.25 کلو گندم کی قیمت جو ہیں وہ اس کو بطور فدیہ ادا کریں. اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے. بعض حضرات اس حوالے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر مرنے والا ہے، اس کے ذمہ روزے ہیں یا اس کے ذمہ نمازیں ہیں، تو کیا ہم اس کے ذمہ روزے رکھ لیں، قضا روزے اس کے ذمہ رکھ لیں، یا اس کی جو نمازیں ہیں اس کی جگہ پر نمازیں پڑھ لیں، تو کیا یہ بھی ادا ہو جائے گا کہ نہیں؟ یاد رکھیں کہ اس صورت میں اس کی قضا پوری نہیں ہوگی. بہرحال اس کی نمازوں کے لیے یا اس کے روزوں کے لیے جو کچھ اس کے ذمے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے فدیہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا جو ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ اس کی نمازوں کے بدلے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کے روزوں کے بدلے میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے روزوں کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو یہ 2-4 باتیں مرحومین کی فدیہ کے حوالے سے ہیں، ان کی نمازوں کے فدیہ کے حوالے سے اور ان کے روزوں کے فدیہ کے حوالے سے. آخر میں ایک مرتبہ پھر میں بتاؤں، یہ اس صورت میں ہوگا اگر اس نے وصیت کی ہوگی. اگر وصیت نہیں کی ہوگی تو ورثاء پر واجب نہیں ہے. بعض مرتبہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں ورثاء کو، تو ورثاء پر واجب نہیں ہے. تو اگر ورثاء اخلاقاً ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو وصیت ہے، وصیت 1/3 مال پر جاری ہوگی، 1/3 پر جاری ہوگی، اس سے زیادہ مال پر جاری نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.